السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر اور آپ سب پر ڈیروں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نماز کا بیان اور چند ارشادات ربانی پڑھے تھے۔ آج ہمارا سبق ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ اچھی طرح چیک کر لیں کہ آپ کے کپڑے پر کوئی کسی قسم کی ناپاکی وغیرہ نہ ہو، کپڑے آپ کے بالکل پاک ہوں اور نماز کا ٹائم بھی بالکل رائٹ ہو، یعنی کہ ہو چکا ہو۔ پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان 4-5 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے یعنی کعبے کی طرف منہ کر کر دونوں پاؤں کے درمیان میں تقریباً 4 یا 5 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور جو نماز پڑھنی ہے اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز ظہر ادا کرنی ہے، نماز مغرب، نماز عصر، نماز عشاء، نماز فجر، آپ کے دل میں اس کا ارادہ ہونا چاہیے اور زبان سے کہنا یہ مستحب ہے۔ مثلاً نیت کی میں نے آج کی نماز ظہر یا نماز عصر یا نماز عشاء، آج کی نماز ظہر 4 رکعت نماز فرض یا سنت کی، اللہ جل جلالہ کے لیے میں 4 رکعت نماز فرض یا سنت، 4 رکعت نماز فرض یا سنت ظہر کی ہو یا عشاء کی ہو یا عصر کی ہو، اس کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور میرا منہ میرا طرف کعبہ کے ہے اور میرا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو کہے پیچھے اس امام کے، اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کہیں کہ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائے۔ اس طرح کے ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر لگائیں، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کے پیچھے لگائیں، اور جو ہے وہ ہاتھ آپ کے دونوں وہ قبلہ کی رخ ہونے چاہیے، یعنی کہ نیچے سائیڈ پہ یا ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، یعنی کہ نارمل صورت میں ہوں، بلکہ اپنی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے، پھر اللہ اکبر کہے اور اپنے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ نیچے لائے۔ کئی لوگ اللہ اکبر کہتے پہلے ہاتھوں کو تھوڑا سا جھجوڑتے ہیں، پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل جب تکبیر پڑھیں اللہ اکبر تو نارمل صورت میں اپنے ہاتھوں کو نیچے کی طرف لائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، اس طرح کہ داہنی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اغل بغل ہو، اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے اور ثنا پڑے۔ ثنا: سبحانک اللہم
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرا سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز شروع کرے تو ثنا پڑھ کر خاموش رہے اور امام کی قرأت سنے، اور اگر تنہا ہو تو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور گمراہوں کا۔ الہی قبول فرما۔ سورہ اخلاص۔ پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، پھر ہم تعوذ پڑھیں گے، پھر ہم تسمیہ پڑھیں گے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو سورت ہمیں قرآن پاک میں یاد ہو، اور یا پھر کوئی بھی آیات ہم پڑھ سکتے ہیں جو ہم قرآن پاک میں ہمیں یاد ہو۔ یاد رہے کہ پہلے ہم لمبی سورت کوشش کریں پڑھیں، بعد میں ہم چھوٹی سورت پڑھیں، پہلے ہم لمبی آیات پڑھیں، پھر بعد میں ہم چھوٹی آیات پڑھیں۔ یہ سورہ اخلاص ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی نے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے مضبوط پکڑے اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، اور کم سے کم 3 بار کہے تسبیح رکوع: سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام تسمیع کہے۔ تسمیع: سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے
اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کوما پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی تحمید کہے، یعنی کہ پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر تحمید کہے۔ اگر امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو پیچھے مقتدی یہ کہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تسمیع اور تمحید دونوں کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے۔ اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں چلا جائے۔ اس طرح کہ پہلے گھٹنے پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پہلے اپنے گھٹنے جو ہیں یہ زمین پر رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے، اور مرد بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو زمین پر جمے ہوئے ہوں، اور کم سے کم 3 بار پڑھے سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 بار یہ تسبیح پڑھے، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند ہے۔ پھر جلسہ کرے، یعنی کہ رکوع سے پھر اوپر بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور داہنا قدم کھڑا کر کے رکھے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں، اور ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھے کہ ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، اس طرح دوسرا سجدہ کرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو، بالکل اسی طرح جس طرح پہلا سجدہ کیا ہے اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، تسمیہ پڑھے، پھر فاتحہ پڑھے اور کوئی سورہ پڑھ کر اس طرح رکوع و سجود کرے جس طرح پہلے اس نے کیا تھا، لیکن امام کے پیچھے مقتدی بسم اللہ، فاتحہ اور سورہ نہیں پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ نہیں پڑھے گا، وہ پیچھے خاموش کھڑا رہے گا۔ قاعدہ: دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ جب کوئی انسان ایک سجدہ کر کے پھر بیٹھتا ہے یعنی کہ جلسہ کرتا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں دونوں رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب سجدہ یعنی کہ مکمل 2 سجدے دے کر اس کے بعد اس طرح بیٹھ جائے جس طرح وہ سجدوں کے بعد جلسہ میں بیٹھا تھا۔ پھر تشہد پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو
تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں. وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اس کی برکتیں. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سلام ہو ہم پر اور اس کے اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی یعنی کہ اشہد اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر گرا دے. یعنی کہ اپنا ہاتھ بالکل جب سیدھا ہم رکھیں گے ہماری انگلیوں کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا، اور پھر جب لفظ لا اشہد اللہ تو ہم انگلی کو شہادت والی انگلی کو کھڑا کریں گے، اور لا الہ جب آئے گا تو پھر ہم انگلی کو نیچے کریں گے. اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دے. جس طرح ہماری پہلے انگلیاں سیدھی تھیں پھر ہم اسی طرح اسی حالت میں ساری انگلیوں کو لے آئیں گے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہوں تو صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر قاعدہ کے مطابق رکوع و سجود کرے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بھی پڑھے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا. پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائے اور تشہد، درود شریف اور دعا پڑھے اور سلام پھیر دے. تشہد کے بعد درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صلاۃ بھیج جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو. بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار، مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے. درود پاک کے بعد آپ رب اجعلنی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی بجائے یہ دعا پڑھ لے. دعا: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور سوا کوئی گناہوں کا. اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں. سوا اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر. بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر نماز ختم کرنے کے لیے ایک بار دائیں پھر ایک بار بائیں طرف منہ کر کے سلام کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت. داہنی طرف کے سلام میں داہنی طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرے، اور اس طرح امام بھی دونوں طرف کے سلاموں میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرے، اور جب تنہا ہو تو دونوں طرف کے فرشتوں کی نیت کرے. یہ نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے چند باتوں میں فرق ہے. عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی اور کپڑے سے باہر نہ نکالے گی. قیام میں سینے پر ہاتھ باندھے گی اور ہتھیلی رکھے گی. رکوع میں کم جھکے گی اور گھٹنوں کو جھکائے گی اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گی مگر ان کو پکڑے گی نہیں، اور انگلیاں کشادہ نہ رکھے گی. رکوع و سجود سمٹ کر کرے گی. سجدہ میں پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے
ملائے گی اور ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ اتحیات میں بیٹھتے وقت دونوں پاؤں داہنی طرف یا بائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھے گی اور انگلیاں ملا کر رکھے گی، باقی سب کچھ اسی طرح کرے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ بڑے ہی اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسے اور بھی اچھے طریقے سے پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہم سے جانے انجانے میں ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اور ہمارے پڑھنے اور سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پیارے حبیب کا صدقہ ہماری پانچوں وقت نمازیں پڑھی قبول فرمائے، اور ان نمازوں کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں مجھ پر اور آپ سب پر، ہمارے جسم اور ہماری روح پر ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور تمام بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے، اور مرتے وقت کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے، اور قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، اور زندگی میں دنیا اور آخرت میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اور جب بھی ہم دعا مانگیں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے والدین پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے بچوں پر ہماری رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے آس پڑوس ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور سب کی نیک دعائیں اور نیک حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر نگاہ کرم، نگاہ رحم، نگاہ فضل عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اس دنیا میں رہ کر جو پہلے ہو چکی ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنائے۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے غلاموں میں سے غلام بنائے۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔